تجارت کرنے کے جو اصول ہیں اس میں سب سے پہلا اصول ہے دیانت داری اور امانت داری اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج خاص طور پر پاکستان میں اور عمومی طور پر پوری دنیا کے اندر ہی ملکوں کی بھی معیشت کا برا حال ہے، اور جو افراد تجارت کرتے ہیں انڈیویجول، ان کی بھی تجارت کے اندر نفع نہیں ہے، برا حال ہے، اور لوگ پریشان حال ہیں کہ بھئی کیا کریں، کیسے اپنے حالات کو بدلیں۔ تو ناظرین، تجارت کرنے کے جو اصول ہیں اس میں سب سے پہلا اصول ہے دیانت داری اور امانت داری اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی۔ کیونکہ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں، یعنی دیانت داری نہ ہو اور سچائی نہ ہو، تو آپ کوئی بھی کام کر لیں اس کام میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب تقریباً 23 یا 24 سال تھی، اور اس وقت آپ کے جو چچا ہیں ابو طالب، آپ ان کی زیر کفالت تھے، اور ابو طالب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، اور آپ کے ایک طرح سے مربی بھی تھے، روحانی والد بھی تھے، کیونکہ آپ ان کے زیر سرپرستی تھے۔ تو ابو طالب جو تھے، ان کے جو معاشی حالات تھے وہ بڑے سخت تھے، تنگ تھے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکہ کے جو انتظامی معاملات تھے، جو سیاسی معاملات تھے، وہ بھی ان کے سپرد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حجاج آیا کرتے تھے، زائرین آیا کرتے تھے، ان کو لک آفٹر کرنا، ان کی ضیافت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے شامل تھا، کیونکہ آپ مکہ کے سردار تھے۔ تو لہذا یہ ساری ذمہ داریاں آپ ادا کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے معاشی حالات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، اور معاشی حالات جو ہے وہ دن بدن بہت سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ منظر دیکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ ہمیشہ ان ساری جو صورتحال ہوتی تھی اس صورتحال کو آپ دیکھ رہے ہوتے تھے، اور اس میں وہ شامل بھی ہوتے تھے، اور ان کو بھی پتہ تھا کہ کس قسم کی صورتحال کا میرے چچا جو ہے وہ شکار ہیں، اور ان کے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ بھی ان کا ہاتھ بٹائیں، اور وہ بھی ان کی جو ہے وہ جو بھی معاشی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے میں ان کے کفیل بنیں، ان کے معاون بنیں، مددگار بنیں۔ لہذا اب جب حضرت ابو طالب کو پتہ چلا کہ قریش کا ایک قافلہ جانے والا ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے جب سورہ قریش کو بیان کیا تھا تو اس سورہ قریش کے اندر یہ اہل قریش کی ایک صفت بھی یہ بیان کی تھی کہ یہ تجارت کیا کرتے تھے، اور لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف کے اندر میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی۔ ایک تو تجارت ان کا شعبہ تھا، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرات جانور پالتے تھے، بکریاں، اونٹ پالنا، لیکن تجارت ان کا ایک مین جو ہے وہ شعبہ تھا اور ایک پیشہ تھا جس کے اندر وہ اپنے نوجوانوں کو لگاتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر تجارت کے دو طریقہ کار ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ انسان خود اپنا مال تجارت لے جاتا تھا اور اس کو فروخت کرتا تھا، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ خود نہیں جا سکتا تو وہ دوسرے افراد جو ہوتے تھے تاجر، اور ان کو وہ اپنا مال دیتے تھے، اور وہ لے جاتے تھے اور لے جا کے تجارت کر کے فروخت کرتے تھے ان کا مال، اور نفع لا کر دیتے تھے، اور ایک کوئی چیز طے کر لیتے تھے، اجرت طے کر لیتے تھے۔
مثال کے طور پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب جو اپنا مال تجارت روانہ کیا کرتی تھیں تو انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جو ان کا تجارت کا مال لے کے جائے واپس لے کر آئے تو وہ اس کو 2 اونٹ دیا کرتی تھیں، تو واپسی پہ 2 اونٹ ملتے تھے اس کو، اور اونٹ ایک آپ کو پتہ ہے عرب معاشرے کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی قیمتی چیز سمجھا جاتا ہے، یہ جانور جو ہے وہ کئی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو لہذا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت تیار تھا، تو حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری جو ہے وہ بات کروں کہ تم جو ہے وہ ان کا مال تجارت لے کر جاؤ، تو انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا بالکل میں تیار ہوں اپنا مال تجارت ان کے سپرد کرنے پہ، لیکن حضرت ابو طالب نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ یہ 2 اونٹ نہیں بلکہ 4 اونٹ لیں گے اجرت کے طور پہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں 4 اونٹ دوں گی، اور اپنا جو غلام ہے میسرہ ان کو ان کے ساتھ کر دیا۔ لہذا ناظرین یہ سفر شروع ہوا، یہ جنگ فجار کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تجارتی مال لے کر پہنچے ہیں۔ اب جب میں اس دفعہ جب جارڈن گیا تھا تو ہم جو ہے وہ الرسا سے ایک علاقہ ہے، اور جو کاروان اور سرائے جو جہاں پر اونٹ ٹھہرا کرتے تھے اور جہاں پر وہ تجارتی قافلے ٹھہراؤ کرتے تھے، اور وہ بڑے بڑے حوض وہاں پہ ہم نے دیکھے جہاں پر وہ راستہ بھی آج موجود ہے جہاں پر یہ قافلے ٹھہرا کرتے تھے اور اونٹوں کو پانی پلایا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، اور وہ جو علاقہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جی الرساس جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وہ جو ایک جو عیسائی راہب تھا اس سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ بھی جگہ دیکھی میں نے۔ اور لیکن ابھی تو میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گئے ہیں تو ایک جب آپ نے قافلے کا پڑاؤ ڈالا ہے یہ سرزمین شام کے اندر، بعض روایتوں میں آتا ہے سیرت کی کتابوں کہ یہ جارڈن کے ایریا تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ بصرہ کا کوئی ایریا تھا، اور اس علاقے کے اندر جب پڑاؤ ڈالا تو ایک اس کے پاس ہی ایک چرچ تھا اور ایک پادری تھا، اور وہ آیا جس کا نام نستوریہ تھا، اور اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غلام تھے میسرہ ان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ کہا کہ یہ تو مکہ کا رہنے والا ہے، اور کہا کہ یہ اس شخص کی جو آنکھیں ہیں یہ سرخ ہیں، اس کے اندر سرخی ہے، تو کیا یہ آنکھیں ہمیشہ ایسی رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ایسی رہتی ہیں، اور کہا کہ جب میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں اس کے چہرے کو، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ایک سایہ ہے، تو لہذا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اور یہ جو ہے وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ تو یہ بات جو ہے میسرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی کہ بھئی یہ پادری آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور سننے کے بعد کوئی اتنا دھیان نہیں دیا، اور پھر آپ تجارت کے اندر مصروف ہو گئے۔ آتا ہے بازار کے اندر ایک یہودی تھا، اس کے ساتھ کوئی بحث و مباحثہ ہو گیا لین دین میں، تو اس نے بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے بھی کہا کہ مجھے آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ وہی شخص ہیں جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے۔ اب ایک عالم اور ایک جو ہے ایک عام تاجر جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ بھئی آپ تو وہی اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ لہذا مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین حکمت عملی کو اختیار کیا کہ آپ نے جب واپس آپ پہنچے ہیں مدینہ مکہ المکرمہ، تو آپ کو جیسے حضرت خدیجہ کو ہمیشہ جو نفع ہوا کرتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ نفع ہوا، پروفٹ ہوا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو 4 اونٹوں کے بجائے 8 اونٹ جو ہے وہ اجرتاً پیش کیے کہ اتنا زیادہ آپ نے نفع حاصل کیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور جب یہ قافلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے سر کے اوپر ایک خاص قسم کا سایہ تھا، تو لہذا میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ کیا تم دیکھ رہی ہو کہ یہ جو محمد ہے ان کے اوپر ایک خاص قسم کا سایہ ہے جس کی وجہ سے دھوپ ان کو نہیں لگ رہی؟ تو لہذا انہوں نے کہا بالکل دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ بھی اس وقت انہوں نے دیکھا، ان کو بھی لگا کہ یہ کوئی خاص اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، کوئی خاص اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو لہذا جب نفع ہو گیا اور حضرت میسرہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب سفر کی پوری کارگزاری سنائی
کہ آپ کا جو سفر تھا اور اس سفر کے اندر آپ کا جو سلوک تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے جو ہم سفر تھے ان کے ساتھ جو آپ کا طریقہ کار تھا، جو آپ کی قربانی، آپ کا ایثار، آپ کی ملنساری اور آپ لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ پھر آپ جب پہنچے ہیں شام کے اندر، بصرہ کے اندر، ان ملکوں کے اندر، اور آپ نے کتنی بہترین حکمت عملی سے آپ نے تجارتی مال کو جو ہے وہ فروخت کیا ہے۔ اور اس کے اندر اس نے بتایا کہ مین چیز کیا تھی، ایک تو کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شخص جو ہے وہ سچ بولتا ہے، اپنے مال کو بیچنے کے اندر کسی قسم کی کوئی ہوتا ہے نا جو تاجر لوگ ہوتے ہیں بناوٹی باتیں کرتے ہیں، بڑا چڑھا کر باتیں کرتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑا سا جھوٹ بھی شامل کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جب تک جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا مال نہیں بک سکتا، اور اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں، اچھائیاں ہی اچھائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا نہیں تھا، ایک تو سچائی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، جو بات ہوتی تھی اسٹیٹ بات کرتے تھے، بالکل سچ بتاتے تھے مال کے بارے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا عیب نہیں چھپاتے تھے، جو کچھ ہے وہ سامنے رکھتے تھے، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ آپ نے تجارت کی، سچائی کے ساتھ آپ نے تجارت کی، اور آپ کا حسن سلوک اور آپ کا اپنے ہم سفر لوگوں کے ساتھ جو معاملات تھے، جو آپ کا ایثار اور قربانی تھی، جو خدمت تھی، یہ ساری صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کی تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ تو لہذا اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ تو لہذا ناظرین، جب 8 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت پہ ملے تو وہ اونٹ لے جا کر آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کر دیے، اور ابو طالب ان زمانے میں بڑے کرائسس کے ساتھ گزر رہے تھے، اور پورا قریش کا خاندان قبیلہ جمع ہوا، حضرت ابو طالب جمع ہوئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ یہ ہے ایک بیٹے کی نشانی کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک کیا، حالانکہ آپ حقیقتاً باپ نہیں تھے، آپ تو ان کے سرپرست تھے۔ تو لہذا ناظرین، یہ جو تجارت تھی، اس تجارت کے اندر بنیادی طور پر کیا 3 چیزیں تھیں۔ ایک تو دیانت داری تھی کہ بالکل جو مال ہے وہ مال جس طرح سے ہے وہ بیان کیا گیا، دوسری سچائی تھی، تیسرا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے جو اور تجار ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ لین دین کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک رحم دلی کا، محبت کا جذبہ ہو۔ تو لہذا آج اگر کوئی انسان چاہتا ہے تجارت کے اندر کامیابی حاصل کرنا، جو فرد چاہتا ہے، جو قومیں چاہتی ہیں، جو ملک چاہتے ہیں، جن ملکوں نے آپ دیکھیں، جن قوموں نے یہ اصول اپنائے دیانت داری کا، سچائی کا، اور دوسرے جو بائر اور سیلر کے جو تعلق ہوتا ہے اس کا، اور دونوں کا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا، تو آج آپ دیکھیں کہ وہی قومیں، وہی ملک، وہی معیشتیں آج ترقی یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، اور جنہوں نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا، جیسے ہم مسلمان ہیں، تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہم مسلمانوں کی معیشتوں کا بھی کیا حال ہے، تجارت کا بھی کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔